پیارے دوستو، کون ہے وہ خوش نصیب جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا؟ قیامت کا دن وہ دن جب زمین لرز اٹھے گی، سورج انتہائی قریب آ جائے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک اور کسی کا گلے تک پہنچ جائے گا۔ ہر شخص اپنی نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، خوف اور امید کے درمیان جھولتا ہوا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس دن بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ کے غضب سے پناہ مانگیں گے۔ شہداء، اولیاء، صالحین، سب کی نگاہیں اللہ کے فیصلے پر ہوگا۔ میزان عدل قائم ہوگا، ایک پلڑے میں نیکیاں دوسرے میں برائیاں رکھی جائے گی اور ہر ایک کا فیصلہ سنایا جائے گا، جنت یا جہنم، راحت یا عذاب۔ لیکن اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہر کسی کو حیران کر دیتا ہے۔ ایک ہستی کو بلایا جاتا ہے، مگر نہ اس کے اعمال نامے کا وزن کیا جاتا ہے، نہ اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، نہ کوئی باز و پرس ہوتی ہے، نہ کوئی پل صراط کا خوف۔ فرشتے آتے ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، میرے اس بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ حشر کا میدان حیران ہے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون سا ایسا خوش نصیب ہے جسے نہ حساب دینا پڑا، نہ کوئی سوال ہوا، نہ کسی پلڑے میں اس کے اعمال تولے گئے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حقیقت کھلتی ہے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ کوئی عام صحابی نہیں، یہ وہ ہستی ہے جسے دنیا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اعلان فرما دیا تھا کہ یہ شخصیت ایسی ہے جو قیامت کے دن بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ وہی ہستی ہے جس نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری، جس نے ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جس نے اپنے سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ وہ ہستی جس کا نام سن کر تاریخ گواہی دیتی ہے کہ واقعی یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کا حقدار تھا۔ یہ راز کھلنے والا ہے، تیار ہو جائیے، کیونکہ اس شخصیت کا ذکر آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ایسا کون سا عمل ہے جو کسی کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ واقعہ ہجرت مدینہ کے وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور غار ثور میں پناہ لے۔ یہ وہ وقت تھا جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے سازش کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ جانے کے مشتاق تھے۔ چنانچہ دونوں نے رات کے تاریکی میں مکہ مکرمہ چھوڑا اور غار ثور میں جا کر پناہ لی۔ یہ غار مکہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ میں واقع تھا۔ جب کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں روپوش ہو گئے ہیں تو انہوں نے تلاش کے لیے اپنے بہترین شہواروں کو ہر طرف بھیجا۔ آخرکار وہ لوگ غار ثور تک پہنچ گئے۔ جب کفار غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کے نیچے جھانک کر دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ظاہری اسباب کے لحاظ سے
पहुंचने का कोई रास्ता न था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर तवक्कल कामिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत इत्मीनान से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तसल्ली दी और फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि कुफ़ार के नज़र गार के अंदर नहीं पड़ी। बाज़ रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने एक मकड़ी को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन गार के दहाने पर जाला बूंद दे, और कुछ कबूतरों ने भी वही घोंसला बना लिया। जब कुफ़ार वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई भी दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई अंदर जाता तो ये मकड़ी का जाला टूट चुका होता और कबूतर का घोंसला खराब हो चुका होता। ये कहकर वो वापस लौट गए और अल्लाह ताला ने अपने नबी के हिफाजत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 दिन तक गार सौर में क़याम किया। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाने का इंतज़ाम करते और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रात में मक्का जाकर हालात मालूम करते और सुबह उसके इत्तला गार में देते। जब हालात बेहतर हो गई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अरक़त जो एक माहिर रहनुमा थे, उन्हें एक ऊँट पर लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। प्यारे दोस्तों, जब दोनों हस्तियों ने गार में पनाह लेने का फ़ैसला किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंदर जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वो चाहते थे कि अगर कोई ख़तरा हो तो वो पहले उसे झेल ले, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आँच न आए। चुनांचे वो पहले गार में दाखिल हुए और हर गोशा और हर दाड़ों का जायज़ा लिया। जहाँ कोई सुराख नज़र आया वहाँ अपने कपड़े के टुकड़े से बंद कर दिया, मगर एक सुराख ऐसा था जिसे बंद करने के लिए कोई चीज़ न थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पाँव उस पर रख दिया ताकि कोई मोज़ी जानवर बाहर ना आ सके। गार में अंधेरा था और शदीद सुकूनत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि वो उनके गोद में आराम फरमा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गोद में सर रख कर सोए तो अचानक उस सुराख में मौजूद सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव को डस लिया। ये सांप बार बार डसता रहा, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिलने की कोशिश भी न की कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद ख़राब ना हो जाए। वो शिद्दत तकलीफ़ से बेचैन थे, मगर अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम पहुंचाने के लिए अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे थे। जब सांप का जहर ज़्यादा असर करने लगा और दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हो गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों से आंसू निकल पड़े। ये आंसू सब्र और मोहब्बत की इंतहा थी। जैसे ही यह आंसू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर गिरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा और पूछा, अय अबू बकर, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे सांप ने डस लिया है, मगर मैं नहीं चाहता था कि आपके नींद में खलल आए। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ख़म पर लगाया और अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन दर्द जाता रहा और जहर का असर ख़त्म हो गया। ये वाक़या हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़मत
اور محبت اور وفاداری کی بے مثال ہے۔ انہوں نے اپنے جان کے پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور حفاظت کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا، مگر میرا خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ ہستی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریب ساتھی ہے، ہجرت کے رفیق اور سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والے مرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، ایثار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کئی عظیم الشان فرامین ارشاد فرمائے اور ان کے لیے خاص دعائیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، عائشہ سے۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، مرد میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے والد حضرت ابو بکر سے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قدر و منزلت کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت میں سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جب ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور گھبراہٹ محسوس کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گواہی دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور مخلص ساتھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ابو بکر پر احسان کیا اس کا بدلہ اللہ خود دے گا۔ قیامت کے دن میں نے سب کا بدلہ چکایا ہوگا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم دعا ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی خوشخبری دی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے اور نماز کی امامت نہیں کر پا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جائیں گے، چنانچہ وہ اپنا آدھا مال لے کر آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر، تم نے اللہ کے راستے میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے پناہ محبت اور ایثار کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دی
ان کی قربانیوں، اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آپ کو جنت کی خوشخبری دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے زندگیاں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ آنے والے ویڈیو کا انتظار کیجیے تاکہ اور بھی اچھے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے من پسند ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں، شکریہ۔